پھر یہ کہ دی سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ ان کے قبضے میں ہے. وہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں، امریکہ کو کراتے ہیں. کانپتا ہے صدر امریکہ کا کہ کہیں یہودی لابی جو ہے کہیں میرے خلاف کچھ اسکینڈل نہ اٹھا دے، اور ہر ایک کے خلاف اتنا مواد ان کے پاس موجود ہوتا ہے جب چاہے چٹکیوں میں اڑا دے. ذرا سا اگر ٹرن لے لے، بش نے ذرا سا ٹرن لیا تھا جو اس کا حشر کروایا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ہیرو، جتنی بڑی اس نے یوں سمجھیے کہ امریکہ کے لیے، اور جس طریقے سے دبایا ہے عراق کا جو بھرکس نکالا ہے، اور جس طرح جا کر امریکن فورسز کو جہاں پر کہ بیسز نہیں دے رہے تھے، نہ سعودی عرب بیس دے رہا تھا انہیں، نہ امارات والے انہیں دینے کے لیے تیار تھے، اب وہاں پر ان کے اڈے بن گئے. پورا تیل کا جو ذخیرہ ہے وہ ان کے قبضہ و اختیار میں ہے. اس کے باوجود یہودیوں سے ذرا سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی ایک بات کی ہے، پتہ چاک کوئی حیثیت ہی نہیں. پوری کتابیں لکھی گئی دی ڈیئر ٹو اسپیک. ذرا سا کسی نے اگر یہودیوں کے خلاف کبھی اگر لب کشائی کی ہے، بڑے سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کا جو ہے اس کا جو کیریئر ہے وہ آنن فانن ختم کر دیا گیا. اس قدر اثر و رسوخ ہے. وہ ہے کل 14 ملین، 1.5 کروڑ. تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہاں ہے؟ آج کا یہودی اس کا مصداق نہیں ہے، آج ہم مصداق ہیں اس کے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ صورتحال بہرحال اس کو بدلنا بھی ہے، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کچھ اور آئے گا، لیکن یہ کہ میری گفتگو کا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، وہ تو میری اس کتاب میں موجود ہے. اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں شریعت کو ماننے والوں میں جب اضمحلال ہوتا ہے. یا تو جیسے وہ سبت والوں نے کیا، حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن روح غائب. مچھلیاں تو نہیں پکڑی ہفتے کے روز، لیکن گڑھے کھودنے میں لگے رہے، تاکہ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو غتربود، لیکن یہ کہ بہرحال اس شریعت کی ظاہری شکل جو ہے وہ برقرار. یا نمبر 2 بات یہ آئی کہ شریعت کا ایک حصہ سر آنکھوں پر، نماز پڑھیں گے جی، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، ختم قرآن کریں گے، یہ ہوگا سب ہوگا، لیکن یہ سود کے بغیر تو دھندا چلتا نہیں، رشوت کے بغیر کام ہمارا چلتا نہیں. وہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ، ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے نے ایک گناہ کبیرہ اپنے لیے حلال کیا ہوا. ملازم پیشہ ہیں تو چاہے وہ جو سرکاری اختیارات میں خیانت ہے، چاہے امانت جو ان کے پاس ہے اس میں خیانت ہے، چاہے رشوت ہے، انہوں نے وہ کیا کریں جی، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا. کاروبار والوں نے سود کو، بلیک مارکیٹنگ کو، حلف نامے جھوٹے، حساب کتاب جو پیش کرتے ہیں انکم ٹیکس کے جھوٹے حلف نامے، یہ تو کیا کریں، یہ مجبوری ہے. باقی مسجدیں بنا دیں گے، تمہاری مسجد میں آ کر قالین ڈال دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے اس کے لیے فانوس لا کے لگا دیں گے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کا یہ حکم جو ناقابل عمل ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اور یہ ان کا حال ہے جو شریعت پر کوئی عمل کرتے ہیں. باقی چھوڑیے ان کو جن کی زندگیوں سے شریعت خارج ہو چکی، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جمعے کا دن کون سا ہوتا ہے، ہفتے میں کب آتا ہے کب جاتا ہے. وہ تو اب چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس لیے پتہ چل جائے تو چل جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جمعہ کب آیا اور گیا. تو وہ تو شریعت سے بالکل ہی گویا کہ اپنے طور پہ آزاد کر چکے. لیکن یہ کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. اور سخت الفاظ آگے آ رہے ہیں. دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی، رسوائی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں. یہ اشد کا لفظ آ رہا ہے، نوٹ کر لیجئے. اور یہی صیغہ ہے افعل التفضیل کا جو منافقین کے لیے آیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے زیادہ نفرت ہے، نفاق زیادہ ناپسند ہے کفر کے مقابلے میں. کافر تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے نا میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی. یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر عمل یہ کر رہے ہیں. ان کی جسارت یہ، ڈٹائی کا یہ عالم ہے، یہ جو ہے استہزاء ہے، تمسخر ہے. اور یہ یقیناً اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں. اسی لیے یہاں پر آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جان لو اللہ ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تم اپنے ظاہری لبادوں سے، اپنے زبانی دعووں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم خلق خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو.
ان کی زبانیں بند کر دو گے، ریشنلائز کرو گے اپنے ایٹیچیوڈ کو، بڑی جسٹیفیکیشن اس کے لیے فراہم کر لو گے جو چاہو گے، دنیا والوں کو چپ کرا لو گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے، وہ تمہارے لباس سے، تمہارے عباؤں اور تمہارے جبوں اور تمہارے جو بھی تمہارا ظاہری تم نے تقویٰ کا لبادہ اوڑھا، اس سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ ہر سال حج ہو رہا ہے، وہ کس سے رہا ہے؟ حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے۔ یہ حج ہے، عمرہ ہو رہا ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ ہو رہا ہے، کس کمائی سے ہو رہا ہے؟ جبکہ وہاں حدیث یہ ہے کہ منہ پر دے ماری جاتی ہے دعا، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے، اور حرام غذا سے اس کا جسم بنا ہے۔ چاہے آپ جبل الرحمت پر کھڑے ہو کر 4 گھنٹے ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کی ترازو میں زیرو ہے، کوئی وزن اس کا نہیں، اس لیے تم حرام خوری کر کے یہاں آئے، تمہارا سارا پیسہ جو تم نے خرچ کیا وہ حرام سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ یہ شرع یشری اور باع یبیع، یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ بیع میں، خرید و فروخت میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز دی اور دوسری لے لی۔ کسی زمانے میں تو ہوتا ہی مبادلہ تھا، بارٹر ہی ہوتا تھا، شے کا شے سے تبادلہ ہے۔ کسان نے محنت کی ہے، گندم اگائی ہے، اور یہ بیچارہ بیٹھا ہوا کرگھے کے اوپر یہ کپڑا بنتا رہا ہے، اس نے کپڑا اس کو دیا اور اس سے جو ہے گندم لے لی۔ تو اصل میں کس کو قیمت کہے؟ وہ گندم قیمت ہے یا یہ کہ وہ کپڑا قیمت ہے؟ دونوں کو قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اب کرنسی ہے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں قیمت اتنے روپے ہے یا اتنے ڈالر ہے یا اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے، لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس اوریجنل سینس میں، ایک شے دینا ایک لے لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا لی ہے، آخرت دے دی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، آخرت کے عوض آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان پر سے عذاب کی تخفیف ہوگی، کبھی عذاب سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی کسی جانب سے کوئی مدد ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر، لیکن پورے دین پر، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بالفرض کسی کے لیے اس وقت پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، دین کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے اختیار ہی میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ سکوں جب تک کہ نظام نہ بدلے اور یہ قانون نافذ نہ ہو، لیکن جو چیز میرے اختیار میں ہے اس وقت، چاہے اس میں بھوک آ جائے کوئی پرواہ نہیں، وہ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کی تو پیشگی تنبیہ موجود تھی۔ لیکن یہ ہے کہ جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے اس کا کفارہ ادا ہوگا، تن من دھن لگا دو اس نظام کو بدل کر اس نظام کو قائم کرنے میں، یہ گویا کہ تمہاری جد و جہد کفارہ بن جائے گا۔